السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ صدق اللہ العظیم، صدق مولانا العلی العظیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آج کی مجلس کا موضوع ہے کہ اس کائنات کا سب سے عظیم رشتہ، جس کو ازدواجی زندگی یعنی نکاح کے بعد جو میاں بیوی کی زندگی ہے، اس تعلق کی قرآن و حدیث کی نظر میں کیا اہمیت ہے، اور وہ تعلق کتنی گہرائی کے ساتھ اور کتنا معیاری اور کتنا ایک دوسرے میں ڈوب کر ہونا چاہیے۔ آج کی اس محفل میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ تعلق کوئی عارضی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تعلق اور یہ محبت اگر صحیح حدود اور صحیح رعایت اور ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کے ساتھ اس دنیا میں نظام گزرا، تو اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کو اور اس بیوی کو اس شوہر کے نکاح میں جنت کے اندر بھی رکھیں گے، اور اس شوہر کے لیے حوران جنت سے بھی اس کا نکاح فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلق دنیا کے ساتھ ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ تعلق موت کے بعد جنت میں بھی چلنے والا تعلق ہے۔ تو ناظرین کرام، اس لفظ سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اس تعلق کی کیا اہمیت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس تعلق کی اہمیت کو حدیث میں بیان فرمایا، تو حدیث میں بیان فرمانے کے ساتھ اس تعلق کے لیے اپنے آپ کو مثال میں پیش فرمایا۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ، کہیں فرمایا اکمل المؤمنین احسنہم خلقا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بڑھیا انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، اور پھر ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بطور آئیڈیل کے، بطور مثال کے پیش فرمایا۔ فرماتے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ یہ معیار ہے کسی انسان کو جانچنے کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ بہت سے لوگ باہر بڑے متواضع، بڑے بااخلاق، جھک کر کے ملاقات کرنے والے، لیکن گھروں میں ان کا حال ایسا جیسا شیر اور درندہ ہو۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر کسی کے اندر کے مزاج کی واقفیت کسی کو کرنی ہو تو اس انسان کے بارے میں اس کی بیوی سے پوچھے۔ اس لیے ازواج مطہرات حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ کمالات اور اوصاف احادیث میں بیان کرتی ہے کہ آج کی بیویوں کے لیے مثال ہیں، لیکن یہ بیویاں جب بیان کر رہی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آپ کو ان کے ساتھ اسی طرح سے محبت اور اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ایمان کی تکمیل اور اس کے بہتر اور خوبی ہونے کی بنیاد جو ہے، جہاں اور بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس لیے قرآن پاک میں اس کو بہت اہمیت دی گئی، اور حدیث مبارک میں بھی اس کے برخلاف کرنے پر ڈانٹ لگائی گئی۔ ایک صحابیہ عورت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر میرے ساتھ بدسلوکی، مار پیٹ، گالی گلوچ، بھدے اور برے کلمات سے مجھے دن رات ڈانٹتا پھٹکارتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور بھری مجلس میں سارے صحابہ کو مخاطب کر کے یوں فرمایا، یذل احدکم یضرب امرأته ضرب العبد ثم یذل احدکم یعانقها ولا یستحیی، کہ تم کیسے آدمی ہو کہ اپنی بیویوں کو غلام کی طرح مارتے ہو، غلاموں کی طرح ڈانٹ ڈپٹ اور پھٹکار کرتے ہو، بھدے الفاظ کہتے ہو، اور پھر انہی کے ساتھ بوس و کنار کرتے ہو، صحبت کرتے ہو، ان کو اپنے جسم سے قریب لگاتے ہو۔ تو کیا تمہیں یہ کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ وہی عورت جس کے ساتھ ابھی وہی ہاتھ مار پیٹ کے لیے اٹھ رہا تھا، اور وہی ہاتھ محبت کی اداؤں کو نبھانے کے لیے اٹھ رہا ہے؟ یہ تو انتہا درجے میں شرمی کی بات ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے، آپ نے ڈانٹ لگائی، قرآن پاک نے اس کی عجیب انداز سے تشریح کی ہے اس تعلق کی۔ فرمایا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
کہ دیکھو عورت تمہارے لیے لباس ہے اور تم عورت کے لیے لباس ہو۔ میں سمجھتا ہوں اپنے محدود مطالعے کی روشنی میں کہ میاں بیوی کے تعلق کے لیے جتنا حسین پیرایا اور جتنا حسین انداز قرآن نے بیان فرمایا ہے، دنیا کا کوئی مذہب بیان نہیں کر سکا۔ کہ آپ ذرا سا گہرائی میں جائیے کہ تعلق کو لباس قرار دیا جا رہا ہے، اور ہمارا جو لباس ہے اس کے اندر بنیادی طور سے دو فائدے، جو ہم ڈریس پہنتے ہیں، جو کپڑا پہنتے ہیں، اس کے اندر ہمیں دو فائدے۔ ایک تو کپڑا ہماری شرم اور حیا کی اعضاء کو چھپاتا ہے، یعنی اگر کوئی ہمارے کپڑے اتار کر یوں کہے کہ مجمع میں چلے جاؤ تو ہم شرم کے مارے گڑ جائیں گے، لیکن وہاں نہیں جائیں گے۔ اور اگر کوئی انسان مجمع میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ اچانک اس کی پینٹ، اس کی شلوار، اس کا پجامہ، اس کا کپڑا اتار دیں تو وہ پسینہ پسینہ ہو جائے گا اور اپنے آپ کو انتہا درجے جو ہے محسوس کرے گا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی غیرت، انسان کی شرم و حیا اور انسان کے قابل شرم اعضاء کو چھپانے کا، عیب کو چھپانے کا ذریعہ لباس ہے۔ اور دوستو، دوسرا بنیادی مقصد لباس سے انسان کی زیب و زینت ہے، انسان کی خوبصورتی ہے۔ ایک چادر آپ اوپر باندھ لیں یا اوپر پہن لیں خالی نیچے تک، وہ بھی آپ کے بدن کو چھپا سکتی ہے، آپ کے شرم کے اعضاء کو چھپا سکتی ہے، لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں کیسی کیسی کٹنگ کے لباس، فیشنیبل لباس، کیسی بہترین آدمی قیمتی سے قیمتی سلائی کے لیے اور قیمتی کپڑا خرید کر اس کو اپنے بدن کے مناسب بنواتا ہے، اپنے مزاج اور شوق کے لحاظ سے۔ کیوں؟ تاکہ یہ بدن کے اعتبار سے ایک باوجاہت شخصیت لگے، خوبصورت لگے۔ تو گویا کہ دو مقصد نکل آئے لباس کے، ایک یہ کہ یہ شرم و حیا کی چیزوں کو چھپانے کا ذریعہ ہے، اور دوسرے لباس کے ذریعے سے انسان خوبصورت بنتا ہے اور دکھنے کے قابل بنتا ہے، اور وجیح شخصیت لباس سے سامنے والے کی عظمت کا بھی لوگ اندازہ لگاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ عورت ہمارے لیے لباس ہے اور ہم عورت کے لیے لباس ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم ان دونوں معنوں کو اس پر فٹ کریں۔ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ سیکسول نظام جو قدرت نے اس کے اندر رکھا ہے، جنسی خواہش کو پورا کرنا، تو پھر یہ جانوروں کی طرح بے شرمی کے ساتھ یہاں منہ مان لیا، وہاں منہ مان لیا، اس بازار میں چلا گیا، اس بازار میں چلا گیا، وہاں پیسے دے کر زناکاری کر لی اور اپنا منہ کالا کر لیا۔ یہ عیب کے کام نہیں کرتا، بلکہ اس کا یہ عیب بیوی کی وجہ سے چھپ جاتا ہے، اور یہ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل اپنے گھر میں، اپنے پردوں میں، اپنے کمروں میں کرتا ہے اور ذلیل ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ عورت تمہارے لیے لباس ہے اور تم عورت کے لیے لباس ہو۔ اور دوسری چیز، دوسرے معنی میں نے بتائے تھے، لباس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ زیب و زینت اختیار کرنا۔ اچھا لباس انسان کے اچھے قرینے کو، سلیقے کو ظاہر کرتا ہے، بے ڈھنگا لباس اس کی شخصیت کو مجروح کر دیتا ہے۔ تو اگر گھر میں بیوی نہیں ہوگی تو گھر کا نظم و نسق اور ڈسپلن ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ آپ کو نہ بہترین بسترا بچھا ہوا ملے گا، آپ آفس جیسے چھوڑ کر کے گئے تھے ایسے ہی آپ کو دوبارہ اپنے آپ ہی آ کر کے صفائی کرنی پڑے گی، سارا معاملہ بکھرا ہوا ملے گا۔ اور اگر بیوی ہوگی تو جس طرح سے آپ مینٹین کر کے بہترین لباس پہنتے تھے، جب آپ اپنے گھر میں تشریف لائیں گے تو بہترین بسترا، وقت پر کھانا، برتن دھلے ہوئے، کچن بھی صاف، بیڈ روم بھی صاف، صحن بھی صاف، ہال بھی صاف، بہترین ایسا قرینے سے معلوم ہوگا کہ آپ آتے ہی آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ تو گویا کہ زندگی کی زینت عورت ہے، زندگی کی زینت ہماری شریک حیات ہے۔ یہ جو مزاج ہے آج کل ہمارے گندے معاشرے کا ہو گیا کہ ہم عورت کو گھر کی نوکرانی سمجھتے ہیں، عورت گھر کی نوکرانی نہیں ہے۔ یہ اسلامی مزاج ہے کہ عورت گھر کی ملکہ ہے، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب آپ نکاحوں کے ذریعے سے اس کو اپنا لباس بنائیں، تو پھر وہ آپ کی زینت کی ذریعہ بھی بنے گی، اور پھر آپ کے عیبوں کے چھپانے کا ذریعہ، اور جو ہماری جنسی خواہش اور گناہ کے ذریعے سے ہم ادھر ادھر ذلیل ہوتے تھے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ عورت مرد کے لیے لباس ہے اور مرد عورت کے لیے لباس ہے۔ اور ناظرین کرام، ایک تیسری وجہ اور سمجھ میں آتی ہے قرآن و حدیث کی تشریحات کے پڑھنے سے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت اور میاں کو جو لباس کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لباس انسانی جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. میری اسکن اور میری اس جبے کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے. حالانکہ میں جو پیسے جیب میں رکھتا ہوں وہ بھی بدن سے دور رہتے ہیں, موبائل رکھتا ہوں وہ بھی بدن سے دور رہتا ہے, کوئی اور چیز رکھتا ہوں, اپنی آئی ڈی کارڈ وغیرہ رکھتا ہوں وہ بھی بدن سے دور رہتے ہیں. ان کے بیچ میں بدن میں اور بیچ میں کپڑا حائل رہتا ہے, لیکن بدن اور کپڑے کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے. اس لیے عورت کو لباس بنایا گیا اور مرد کو عورت کا لباس, تاکہ انسانوں کی بات سمجھ میں آ جائے, کہ شوہر کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس وقت میں سارے معاشرے میں تیرے بدن کے سب سے زیادہ عزیز اگر کوئی ہستی ہے تو وہ تیری بیوی ہے, اور بیوی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر میرے بدن کے قریب کوئی ہستی ہے تو وہ میرا شوہر ہے. یہ بات عظمتوں کے ساتھ محبتوں کی جب سمجھ میں آئے گی تو گھر محبتوں کے ساتھ پروان چڑھیں گے, پھر نفرتوں کو جنم نہیں ملے گا. اس لیے اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا, اور پسلی کہاں ہوتی ہے؟ یہ انسان کے دل کے قریب ہوتی ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالی ماں حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کے پیر سے بھی پیدا کر سکتے تھے, لیکن دوستو پیر سے اس لیے پیدا نہیں کیا تاکہ یہ شوہر اپنے حاکم ہونے کے ذوق میں بیوی کو جوتی بنا کر کے نہ رکھے, اور سر سے اس لیے پیدا نہیں کیا تاکہ یہ اپنے سر پر نہ بٹھائے. بڑی پسلی سے پیدا کیا, اور پسلی چونکہ دل کے قریب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ تم اس عورت ذات کو اگر اپنے دل کے قریب رکھو گے تو تمہاری انسانی زندگی اور اس ازدواجی زندگی کا پہیہ درست راہوں پر چلے گا, اور پھر یہ نکاح تمہارے لیے سکون کا باعث ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس تعلق کی اس اہمیت کو سمجھنا نصیب فرمائے, اور نفرتوں کے خطرات سے اور نفرتوں کے بادل سے ہماری گھروں کی حفاظت فرمائے, اور ہمارے گھر ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچ جائیں, اور ہماری زندگیاں محبتوں کے ساتھ پروان چڑھیں. کسی عارف باللہ شاعر نے بہت پیاری بات کہی ہے, زندگی یوں ہی بہت کم ہے محبت کے لیے, زندگی یوں ہی بہت کم ہے محبت کے لیے, روٹ کے وقت گوانے کی ضرورت کیا ہے. اس لیے اس چھوٹی سی زندگی کو محبتوں کے ساتھ, مسکراہٹوں کے ساتھ, اچھی سوچ کے ساتھ اور ایک دوسرے کی خیر خوبی پر نگاہ رکھ کے جینے کی کوشش کیجئے, تاکہ نکاحوں کا جو بنیادی مقصد ہے زندگیوں کا سکون ملنا وہ ہماری زندگیوں میں حاصل ہو سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.